اور آج کا موضوع ناظرین آپ کو آغاز میں ٹرانسمیشن کے میں بتا چکی ہوں کہ آج جمعے کا مبارک دن ہے، دنوں کا سردار جس کو کہا گیا ہے، اور پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا، جہاں ہم چھٹے روزے میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہیں رب تعالیٰ کی کرم ہے، اس کا احسان ہے پروردگار کا ہم سب پر کہ اس نے ہمیں یہ پہلا جمعہ نصیب کیا رمضان المبارک کا، اور اس پہ بھی بات کریں گے۔ ساتھ ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے، ان کی شخصیت پر، ان کی زندگی پہ، اور ادھر سے ہم کس طرح سے اس سے ہمارے لیے اس میں کیا کیا پیغامات اور کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ہمارے مہمان ہیں، سب سے پہلے مہمان کی طرف چلوں، تھوڑی سی ان سے بات کر لوں۔ آج کمانڈر ذاکر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، اور بڑے ہی زبردست سوشل ویلفیئر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور جو کمانڈر سٹی ہے اس کے حوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کافی ساری چیزیں کر رہے ہیں، ان کی طرف تھوڑا سا چلوں گی۔ کمانڈر ذاکر صاحب، کیسے چل رہا ہے رمضان مبارک کا مہینہ، اور یہ بتائیں کہ سب سے پہلا روزہ کب رکھا، اور یاد ہے آج بھی کہ کس وقت رکھا تھا، کس عمر میں رکھا تھا، کیا تھا؟ یوں تو روزے رکھتے آئے ہیں اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب روزہ چھوڑا، یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کب میں نے روزہ نہیں رکھا۔ تو مطلب جب سے ہوش سنبھالا ہے الحمدللہ، تو رمضان ویسے ہی بابرکت مہینہ ہے، اور گھر میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول تھا، تو یقیناً بچپن میں کہیں رکھا ہوگا، لیکن بہت اچھی طرح سے مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلا روزہ میں نے کب رکھا، لیکن میں نے روزہ کب چھوڑا یہ بھی مجھے یاد نہیں ہے۔ اچھا جی تو یہ جب پہلا روزہ رکھا خاص طور پہ، تو اس کی کوئی شرارت یاد ہے؟ کیونکہ پہلا روزہ جب رکھتے ہیں گھر میں تو بڑا ایک سما ہوتا ہے، ایک خوشی کا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، اور کچا روزہ رکھا ہے یا پکا روزہ رکھا ہے؟ کوئی شرارت تو نہیں کہ جا کے چھپ کے کوئی پانی نہیں، پی لیا مجھے ہو یا کچھ کھا لیا ہو؟ بچپن کی اور باتیں تو اتنی یاد شاید نہ ہو روزے کے حوالے سے، لیکن ایک بات یاد ہے کہ ہم بہت چھوٹے جب تھے تو ایک داڑ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اچھا، ایک داڑھ کا روزہ، اوکے۔ ایک داڑ کا روزہ، تو امی جان جو ہے خصوصی طور پہ ہمیں تاکید کرتی تھی کہ جو رائٹ داڑھ ہے اس کا آپ کا روزہ ہے تو صرف لیفٹ سے کھانا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے روزہ فرض نہیں تھا اس وقت، ہاں تو جی، ایک بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے یہ ایک ٹرینڈ اس وقت ہوا پریکٹس کرتا ہوتا تھا ہے، کہ ہاں، ایک داڑھ پریکٹس میں کا لانے روزہ کے لیے، جو ہے۔ ہاں جی۔ لیکن الحمدللہ جب سے پھر ہوش سنبھالا تو پھر تو مسلسل جو ہے وہ روزے رکھے جا رہے ہیں، اور یہ فرض بھی ہیں، ظاہر رکھنے تو ہیں۔ ہاں، یہ بالکل فرض ہے اور رکھنے بھی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کمانڈر سٹی کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں، اور کمانڈر بلڈرز کس طرح سے کام کر رہا ہے، اور سو فار اب تک کیا کیا کر چکے ہیں۔ ویژن کے اوپر تو میں بعد میں جاؤں گی، وہ نیکسٹ اس میں پوچھوں گی، لیکن اس پہ تھوڑا سا بتائیے۔ دیکھیں، میں مطلب ظاہری طور پہ تو آپ کو شاید اتنا مطلب اسلامک نہ نظر آتا ہوں، لیکن اندر سے جو میرا دل ہے یا جو میرا من ہے وہ پیور اسلامک ہے، اور میں نے بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا ہے قرآن پاک کو، ماشاءاللہ، اور اب ماشاءاللہ۔ میں ایک قرآنک سینٹر بھی بنا رہا ہوں کمانڈر سٹی میں، اچھا، ماشاءاللہ۔ جس کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن پاک سمجھایا جائے آنے والی واہ، نسلوں کو کیا کہ خوبصورت قرآن کام کر پاک رہے میں ہیں، کیا ہے، کیونکہ میں نے زبردست۔ اپنی کامیابی کے سارے اصول قرآن پاک سے لیے ہیں، میں نے وہیں سے آیتیں لی ہیں، ان پہ عمل کیا ہے، اور آج الحمدللہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہم۔ تو یہ اللہ کی رحمتیں ہیں، اور بزنس بھی اگر میں نے کیا تو وہ بھی جس طرح قرآن پاک میں رب نے فرمایا ان اصولوں پہ بزنس کیا، اگر میں نے جاب کی تو وہ بھی ان اصولوں پہ کی، اپنی زندگی بھی اگر گزار رہے ہیں تو انہی اصولوں پہ گزار رہے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک بھلائی کا درس دیتا ہے۔ تو جو ضابطۂ حیات اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کی صورت میں عطا کیا ہے، اس کو اگر واقعی ہم ٹرو اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دیں تو واقعی ہمارا معاشرہ ایک جنت بن جائے۔ بہت خوبصورت تو بات۔ یہی سوچ کے میں نے کمانڈر سٹی کی ابتدا کی تھی کہ وہاں پہ میں ایک معاشرہ ایسا قائم کروں گا کہ وہاں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کا کس طرح سے خیال رکھیں گے، سوشل ویلفیئر کا ایک پرفیکٹ سسٹم ہم وہاں پہ لائیں گے، یہ میں نے سوچا تھا۔ صحیح۔ ایجوکیشن کا، کریکٹر بلڈنگ کا، اچھے انسانوں کی دیکھیں کمی ہے، مین مسئلہ یہ ہے ہمارا۔
تو یہ میں نے سوچا تھا کہ میں اچھے انسان وہاں بناؤں گا، میں کریکٹر بلڈنگ کروں گا، میں اخلاقیات سکھاؤں گا، میں کردار سازی کروں گا وہاں پہ، اور الحمدللہ اور ایک جو اسلام ہمیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، ایک صاف ستھرا وہاں پہ میں سسٹم رکھوں گا. تو ان سب چیزوں کو لے کے ہم نے ابتدا کی کمانڈ سٹی کی کہ اس کو ایک ریاست مدینہ کا ماڈل بنائیں، اور 2025 میں یہ ماڈل انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگا. اس میں 5000 گھر اس وقت بن رہے ہیں اور 25,000 لوگوں نے بسنا ہے. تو یہ ماڈل جب کمپلیٹ ہوگا تو پھر میں اپنے معاشرے کو یا دنیا کو یہ دکھا سکوں گا کہ یہ ہوتا ہے اصل اسلامک معاشرہ. حالانکہ وہاں پہ جو ہے وہ کرسچنز بھی رہ رہے ہیں، وہاں پہ ہندو بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. ظاہر ہے آپ جو ہے وہ آپ تو انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں نا، لیکن اب ریاست مدینہ میں بھی دوسرے مذہب کے لوگ تو تھے، لیکن ان کے حقوق جو ہیں ظاہر ہے آپ ان کو پامال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ جو لبرٹی ان کو ملنی چاہیے وہ بالکل ہم نے وہاں پہ دی ہے، اور اسی پیار محبت سے سب لوگ رہ رہے ہیں، اور ایک بہترین انشاءاللہ ہم اس کو بستی بنائیں گے. اور آہستہ آہستہ لوگ شفٹ ہو رہے ہیں. اس وقت تقریباً 300 فیملیز وہاں رہ رہی ہیں، اور اگلے ایک سال میں انشاءاللہ 1000 فیملیز ہو جائیں گی انشاءاللہ. زبردست، انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں خیر و برکت دے اور آپ کو مزید ہمت دے کہ آپ اس طرح سے کام کرتے رہیں. علامہ عباس جعفری صاحب کی طرف ہوں گے، اپنے علماء کرام کی طرف ہوں گے. آج کے موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے. جمعے کا دن ہے، دنوں کا سردار جس کو کہا گیا ہے، پہلا جمعہ ہے رمضان المبارک کا. علامہ صاحب کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلیہ الطیبین الطاہرین. ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ آج پہلا جمعہ گزرا ہے اور جمعہ رمضان مبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے. رمضان مبارک کے حوالے سے ویسے ہی ہمیں ایک جملہ ملتا ہے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے. تو اب چونکہ یہ رحمتوں کا عشرہ ہے اور رمضان مبارک کا مہینہ بھی ہے، اور رحمتوں کے عشرے میں آ رہا ہے یہ جمعہ. جمعہ کیا ہے؟ جمعہ دنوں کا سردار ہے. بے شک جمعہ ایام میں افضل ترین ہے، تمام دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ جمعہ ہے. بے شک. اور جمعے کے دن آپ لوگ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ خاص عبادت کی جاتی ہے، کہ ایک جمعے کی خاص نماز جمعے کے دن رکھی گئی ہے، اور اس میں 2 خطبے بھی رکھے گئے ہیں. تو آج ویسے بھی جمعے کی عبادت میں شرکت کرنا، جمعے کی نماز میں شرکت کرنا، جمعے کے خطبوں میں شرکت کرنا ویسے ہی عام طور پہ ایک بڑا ثواب رکھتا ہے. لیکن جب رمضان مبارک میں اگر جمعہ آ جائے تو رمضان مبارک کا قانون یہ ہے، اللہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے بعض روایتوں کے مطابق اس کا 7 گنا اور بعض روایتوں کے مطابق اس کا 70 گنا ثواب عطا کرتا ہے پروردگار عالم. تو آج ہے جمعے کا دن، آج کے دن غسل جمعہ کیا جاتا ہے. عام جمعوں میں جو ثواب ملتا ہے وہ عام جمعوں کا ملتا ہے، لیکن آج جو غسل جمعہ کرے گا یا جس نے کیا ہوگا اس کا ثواب عام جمعوں سے بڑھ کر بعض روایت کے مطابق 7 گنا اور بعض روایت کے مطابق 70 گنا بڑھ کر اسے ثواب ادا کیا جائے گا. اسی طرح سے آج کے دن جو بھی کوئی ایک آیت اگر پڑھے گا، عام دنوں میں ایک آیت پڑھتا ہے تو ایک آیت کا ثواب، ماہ رمضان مبارک میں اگر کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کو ایک قرآن کا ثواب عطا ہوتا ہے. اب چونکہ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن افضل دن ہے، تو آج جو بھی قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اسے بڑھ چڑھ کر پروردگار عالم ثواب عطا کرے گا. اس کے یہاں ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے، بس لینے والا ہونا چاہیے، مانگنے والا ہونا چاہیے. پروردگار عالم اپنے خزانے میں سے ثواب لٹاتا رہتا ہے، وہ آفر کرتا ہے کوئی آئے، ثواب موجود ہے، کوئی آئے، لینے والا تو آئے، کوئی لینے والا آئے گا تو اس کو ثواب عطا کیا جائے گا. یعنی آج کا پورا دن ماہ رمضان مبارک کا آج جمعہ جو پہلے دن، آج کا پورا دن، یعنی طلوع فجر سے لے کر اور غروب آفتاب تک یہ جمعے کا دن جو گزرا ہے، یہ سارا کا سارا اتنا بابرکت اور اتنا باعث رحمت ہے کہ اگر اس کے اندر جو بھی دعا جائز دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے ضرور بضرور قبولیت کی منزل پر پہنچائے گا. اللہ اس کو قبول کرے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. قبلہ آپ کی طرف آؤں گی، صوفی محمد حسین لکھانی صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گے. جمعے کا افضل دن ہے، دنوں کا سردار ہے، پہلا جمعہ ہے، روشنی ڈالیں اس پر آج کے دن کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعے کی بابت تو ہر آدمی کو یہ بات پتہ ہے بہترین طریقے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ ایام میں سید ہے، سردار دن ہے.
اور اس دن درود پڑھو کہ درود اہل محبت کا میں خود سنتا ہوں. تو ایمان والوں کے لیے عام دن میں جو درود پڑھتا ہے اس کے ثواب کے بارے میں تو یہی ہے کہ ایک دفعہ پڑھے گا 10 دفعہ اس کو 10 برکتیں، 10 رحمتیں، 10 ثواب، 10 درجے اس کو بلند ملیں گے، 10 گناہوں سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور رمضان کی فضیلت تو ہر شخص کو پتہ ہے کہ رمضان میں ہر نفل کام، مستحب کام کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے. مختلف روایت مختلف ہے، مگر چونکہ فضیلت بیان کرنے میں ہمیں اچھی سے اچھی بات کرنی ہے، مبشرات کرنی ہے، اچھے سے اچھی خوشخبریاں دینی تاکہ لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں. دوسرا یہ ہے کہ درود جب پڑھیں تو درود پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں، وضو میں رہیں، ادب کے ساتھ پڑھیں، قبلے کی طرف منہ کر کے، مدینے کی طرف منہ کر کے پڑھیں، دل کی طرف توجہ کر کے پڑھیں. اور اس بات کا خیال رکھیں کہ جب کوئی آدمی درود پڑھتا ہے تو پھر جب اس میں سلام کرتا ہے درود پاک کی خدمت میں اور کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سرکار کی بارگاہ سے اس کو جواب بھی آتا ہے. جب سوال سلام کریں گے تو اس کا جواب بھی دینے فرض ہے، واجب ہے. لہٰذا ہر شخص کو پوری عقیدت، محبت، مودت کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود خود سماعت فرما رہے ہیں. اور پھر آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان درود پڑھتا ہے تو حضور سے محبت بڑھتی ہے، اور جتنی جس سے محبت بڑھے گی قیامت میں وہ حضور کے اتنا ہی قریب ہوگا. تو دنیا میں مغفرت کا باعث بھی ہے اور آخرت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا باعث بھی ہے. جب انسان قبر میں جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں فرشتہ پوچھے گا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، تو وہ جب درود پڑھتا ہوگا تو کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اس طریقے کے جملے وہ ادا کرے گا. جی بہت بہت خوبصورت بات آپ نے کی. قبلہ صوفی محمد حسین لکھانی صاحب بات کر رہے تھے. ساتھ ہی جی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں کمانڈر ذاکر صاحب، ان سے بھی بات کرتی رہوں گی میں. اور ویژن 2040 کے حوالے سے جی کمانڈر ذاکر صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک ویژن 2040 ہے جس کے اوپر آپ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو معلومات پہنچے اس پلیٹ فارم سے. جی دیکھیں رضا، جو ویژن 2040 ہے یہ اصل میں ایک سسٹم آف لیونگ ہے. اب جب ہم نے دیکھا کہ 74 سالوں میں آزادی کے بھی ہم وہ ایک سسٹم اس قوم کو نہیں دے سکے جو میری اور یقیناً آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ اس ملک میں ہونا چاہیے، تو اس کی مطلب کئی وجوہات ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ بجائے لوگوں کو کرٹیسائز کرنے کے، سسٹم کو کرٹیسائز کرنے کے، ہم اپنا رول ادا کریں. اور ایک میں نے یہ ویژن تشکیل دیا کہ میں ایسی بستیاں بساؤں جس کے اندر ہم وہ نظام لے کے آئیں جو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہونا چاہیے. تو اس طرح سے ہم نے ابتدا کی اس ویژن کی. اور 2040 کا اس لیے کہا گیا کہ 2040 تک اس ویژن نے کمپلیٹ ہونا ہے. اس میں 10 لاکھ گھر ہیں، 50 لاکھ لوگ ہیں، انہوں نے ایک چاردیواری کے اندر آنا ہے، اور ان 50 لاکھ لوگوں کو ایک سسٹم میں نے دینا ہے، ان کو لیڈ کرنا ہے. ایک بہترین نظام زندگی ان کو دے کر ان کی گرومنگ کرنی ہے، بچوں کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے ان کو، اور اکنامک پروسپیرٹی میں آگے لے کے جانا. جو میرا مین فوکس ہے کہ ہر بچہ بزنس کرے، ٹھیک ہے، اس ویژن میں. اور بزنس ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے، اس وقت بچوں کو میں نے لگا دیا ہے. تو بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے ڈاکٹرز یہ کمانڈر سٹی کی سرزمین سے ہم نے پروڈیوس کرنے ہیں ایک اچھا سسٹم دے کے. ہو سکتا ہے کہ 2040 تک یہ 50 لاکھ لوگ
جو ہیں وہ اس ملک کو تبدیل کر دیں. بالکل. تو یہ ویژن ہے 2040 جو ہم نے لانچ کیا ہے ریسنٹلی. بڑا خوبصورت ویژن اور اس کے اوپر آپ کام کریں. ناظرین آج کے موضوع کی طرف بھی آتے ہیں اور جو ہمارا قصص الانبیاء کا اور خاص طور پہ احسن القصص کے حوالے سے ہمارا موضوع. اچھا کتنے منٹ ہے ہمارے پاس ٹوٹل جی بریک میں؟ اچھا ہمارے پاس ٹوٹل 1 سے 2 منٹ بریک ہے. کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جی حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی ہوتے ہیں وہ کس طرح اپنی لالچ، خود غرضی اور حسد میں اتنے زیادہ مکاری میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں کنویں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور پھر کنویں میں کس طرح سے ان کو مدد ملتی ہے غیب سے رب تعالیٰ کی اور پھر اس کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے. اس کو مزید میں آگے لے کے ابھی چلوں گی لیکن چونکہ ہم نے بریک پہ جانا ہے اس لیے ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.